ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کے اندر اکثر لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ رمضان المبارک کے اندر نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اور نفلہ کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی عام طور پر رمضان المبارک کے علاوہ عام دنوں کے اندر ایک نیکی کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا، ایک سعادت لے کر آئے گا، ایک اچھائی لے کر آئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 10 کے برابر عطا فرمائیں گے۔ بہرحال دوستو اور عزیزو، آج کا میرا موضوع ہے زکوٰۃ کے متعلق، زکوٰۃ کی فضیلت کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض حسنا دو۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے قرض حسنا کا مطالبہ فرماتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تو غنی ہے۔ زمین اس کی، آسمان اس کا، عرش اس کا، فرش اس کا، لوح و قلم اس کا، چاند سورج اس کے، زمین اس کا ہے، زمین کے خزانوں کا وہ مالک، آسمان کے خزانوں کا وہ مالک ہے۔ بلکہ کن فیکون کا وہ تو مالک ہے، کن ہو جا فیکون، وہ چیز ہو جایا کرتی ہے۔ تو کن فیکون کا وہ مالک ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اپنے لیے نہیں دوستو، بلکہ اپنے کمزور بندوں کے لیے، اپنے فقیر بندوں کے لیے مانگتے ہیں کہ میرے بندوں یہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میرے فقیر بندوں کے لیے، میرے مسکین بندوں کے لیے، میرے مفلس بندوں کے لیے، میرے نادار بندوں کے لیے، میرے معذور اور میرے یتیم اور میرے مفلس بندوں کے لیے، کہ تم تجدوہ عند اللہ، کہ تم کو دینا یہاں ہے، ان غریبوں کے ہاتھ میں دینا ہے، ان مسکینوں کے ہاتھ میں دینا ہے۔ تجدوہ عند اللہ، اور کل قیامت کے دن تم میرے پاس یہ وصول کر لینا۔ دینا تم کو یہاں ہے، جمع تم کو یہاں کروانا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کل قیامت کے دن تم بہتر پاؤ گے۔ اس لیے کہ ان کی خدمت کرنا، ان غریبوں کی خدمت کرنا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ ہم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو خوش کرنا، میرے بندوں پر رحم کرنا، ان کو کپڑے پہنانا، ان کو کھانے پینے کا انتظام کرنا میری مسرتوں کا باعث ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے تو ایک حدیث پاک کا خلاصہ بھی ہے کہ تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو پاک کرنے کے لیے یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ اور صدقات کو وصول کرو تاکہ یہ لوگ پاک ہو جائیں۔ یعنی ہم کو پاک کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ لیتے ہیں۔ بہرحال دوستو اور عزیزو، زکوٰۃ کے متعلق ویسے بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، لیکن ماننے والوں کے لیے، سمجھداروں کے لیے صرف ایک ہی کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔